تو اللہ ان پہ یوں جھاڑو پھیر دے جیسے ہم ڈسٹنگ کر کے اپنے گھر کو صاف کر لیتے ہیں. زندگی میں جو چاہیے آپ کو مل جائے گا. اللہ نے دینا ہی دینا ہے, اس نے اپنے پاس رکھنا نہیں ہے سنبھال کے. آپ مجھے دعا دیجئے, میں آپ کو دعا دیتا ہوں. دعاؤں کے تبادلے سے سنا ہے کافی نفع ہوتا ہے, اور زندگی کافی آسان ہو جاتی ہے, اور زندگی میں کافی خیر پڑ جاتی ہے. اللہ آپ کی زندگی میں خیر ڈالے, آپ کے ماں باپ کی زندگی میں خیر ڈالے, آپ کے اساتذہ کی زندگی میں خیر ڈالے. پچھلے دنوں میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے بچے کی, وہاں گیا. یہ ننکانہ صاحب کے قریب ہے. جب تقریب ختم ہوئی تو میزبان نے آ کے کہا کہ ہم سب لوگ اختر عباس صاحب کی والد اور والدہ کے لیے دعا کرتے ہیں. یقین مانے میری بالکل جیسے دھار نکل جاتی وہ ہوئی. میں نے کہا اللہ, میں نے کبھی کہا نہیں ہے پر تھوڑا سا اچھا بیٹا تو ہوں. ان میں سے کوئی ایک بھی نہ میری ماں کو جانتا ہے نہ میرے باپ کو جانتا ہے, کبھی انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے. پر اس کا مطلب ہے یہ جو اولاد تھوڑی سی اچھی ہو جائے تو اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کوئی صدقہ جاریہ, کہیں نہ کہیں کوئی دعا اس کے ماں باپ کو تو مل جاتی ہے. شکور صاحب کو دعائیں بہت سی ملیں گی, کل ان کی اولاد کو بھی ملیں گی, ان اساتذہ کو بھی ملیں گی جو یہاں ہیں, جو آپ کی زندگی سنوارتے ہیں. کیوں نہ ہو کہ 10 سال بعد, 20 سال بعد, 25 سال بعد اللہ آپ کی عمریں لمبی اچھی کرے. صرف لمبی عمر نہ کبھی مانگا کریں, عمر صحت کے ساتھ, عمر سلامتی کے ساتھ, عمر حیا, شرم اور حفاظت کے ساتھ. میرے ایک دوست ہیں, بزرگ دوست, ان کی بیوی فوت ہوئیں تو میں ان کے گھر گیا تعزیت کے لیے. وہ گھر میں نہیں تھے تو واپس آئے تو میں نے پوچھا کہاں تھے. کہنے لگا میں مسجد گیا تھا شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے. اچھا مجھے بہت غصہ آیا. میں نے کہا کہ ظالم آدمی اتنا بیوی سے تنگ تھا کہ اب ابھی میت گھر میں پڑی ہوئی ہے اور شکر کرنے چلے گئے ہیں کہ جان چھٹی, اس نے بہت تنگ کیا ہوا تھا. تو میں چپ رہا. جنازہ لے کے گئے, دفنایا. اگلے روز ہم پھر پہنچے, باقی لوگوں سے پہلے پہنچ گئے. تو پھر میں نے پوچھا شیخ صاحب کیا مسئلہ تھا؟ کہنے لگے اصل میں اس سے میرا 40 سال کا تعلق تھا. وہ یہاں جلال پور جٹاں کے ہیں, عظمت شیخ ان کا نام ہے. تو کہنے لگے کہ وہ ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ اس بندے نے مجھے ہمیشہ چودرانی بنا کے رکھا, ایسا نہ ہو کہ یہ پہلے مر جائے اور میں بیوہ ہو کے اپنے بچوں پہ آ جاؤں. مجھے اس بندے کی مٹی نصیب ہو, اس کے ہاتھوں کی مٹی نصیب ہو. تو کہنے لگے میں دعا کرنے گیا تھا. بیٹے کب کسی کے ہوئے؟ تو میری بیوی کی سنی گئی ہے. اس نے زندگی جی تو میرے ساتھ جی. وہ بہت سخت تھی, اوکھی اکڑ والی بیوی تھی, لیکن میری بیوی تھی تو میرے ہاتھوں کی اس کو مٹی نصیب. اس لیے میں شکر کرنے گیا کہ اگر میں پہلے مر جاتا تو اس کو کون, پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا, کون بچہ لحاظ کرتا, کون لحاظ نہ کرتا. یہ بھی دعا آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو نہیں, وہ جو شرم حیا والی ہے زندگی اور جو مٹی پیچھے حفاظت والی, پیچھے کھڑا ہو آپ کے سنبھالنے والا گھر اور گھر والا, تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. میں اصل کچھ چیزیں زندگی کی اتنی تلخ تلخ دیکھی ہیں کہ بعض وقت دل کانپ جاتا ہے. کچھ سال پہلے اسلام آباد میں ایک کیپٹن تھے, کیپٹن مصب. وہ بچوں کو, فوجی بچوں کو بچے نہیں بلکہ فوجیوں کو یہ جو مائنز ہوتی ہیں وہ سکھا رہے تھے کیسے ان کو کرتے ہیں. غلطی یہ ہوئی کہ کلاس روم میں مائنز کے اندر سے وہ جو اس کا ہوتا ہے, کیا کہیں گے اس کو, مطلب جو لاک ہوتا ہے نا, وہ نکل گیا. لمحے بھر کی غلطی سے کیا ہو جاتا ہے آپ تصور کر سکتے ہیں. اگلے لمحے وہاں بہت شدید دھماکہ ہوا اور پورا کمرہ جو کلاس روم تھا وہ دھوئیں سے بھر گیا. سب لوگ زمین پہ لیٹ گئے. ہی واز اے ٹیچر, وہ کھڑے رہے. دھواں کم ہوا تو سارے فوجی اٹھے اور انہوں نے کہا سر آپ کے تو ہاتھ نہیں ہیں. یہ سننا تھا تو وہ چکرا کے گرا اور بے ہوش ہوا. وہ دھماکے میں اس کے دونوں ہاتھ اڑ گئے. اس کو اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے. فوج کے بڑے بڑے افسر آئے. شام کو اس کی بیوی آئی اینڈ شی واز اے ڈاکٹر. اس نے آ کے کہا میری ایک مکمل مرد سے شادی ہوئی تھی, تم تو آدھے اور ادھورے ہو, اب تیرے ساتھ میری زندگی نہیں گزر سکتی. یہ گھر کی چابی, میں واپس لاہور جا رہی ہوں. اس رات اس آدمی نے جو دونوں ہاتھ کٹوانے کے باوجود نہ رویا
نہ ڈرا, اس نے خودکشی کی کوشش کی, مرنے کی کوشش کی کہ جس ذات سے, جس رشتے سے آپ کو سب سے زیادہ وفا کی توقع ہوتی ہے, ہماری تو گھٹی میں ڈالی جاتی ہے, بیٹیاں وفادار ہوتی ہیں, بیٹیاں وفا کرتی ہیں, بیٹیاں وفا کرتی ہیں. پھر فوج نے اس کو فارغ کر دیا, پھر وہ فیصل آباد آ گیا, کئی سال رہا, پھر اس نے وہاں پھر اس کی آنکھیں بھی چلی گئیں بیچارے کی. پھر اس نے مزدوروں کے لیے ایک ادارہ بنایا, نابیناؤں کے لیے. ابھی اس کو دنیا بھر میں 3-4 بڑے ایوارڈ ملے ہیں, فیصل ادارے کا نام ہے, فرانس سے بھی ملا, جرمنی سے ملا. پھر ایک مکمل لڑکی نے اس کے ساتھ شادی کی, ابھی اس کے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں. تو دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ ہم کو اور آپ کو اچھے لوگ بنائے, اچھی زندگی اور اچھا انجام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کسی مقرر کے بعد بولنا یہ بد تہذیبی بھی ہے اور اچھا بھی نہیں ہوتا, اور اختر عباس کے بعد تو بالکل ہی یہ بد تہذیبی ہوگی. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, اختر عباس بہت شکریہ, اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ دوبارہ آئیں گے. خواتین و حضرات, آپ کا بھی بہت شکریہ.